اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عزیز ساتھیوں اور قابل احترام دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے تمام مسلمانوں پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ نماز ایک ایسا فریضہ ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اہم فریضہ بندوں کے اوپر ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو بندے کے زندگی کے ساتھ ساتھ ہے۔ 24 گھنٹے میں اسے کم سے کم 5 بار نماز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ نماز کی شریعت کے اندر وہ اہمیت دی گئی ہے کہ شہادتین کے علاوہ کسی اور چیز کی وہ اہمیت نہیں ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ نماز اس روئے زمین پر مسلمانوں کی عزت اور ان کے بقا کی ضامن ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مدد کا وعدہ اسی صورت میں کیا ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے نماز قائم کرنے اور بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی ذمہ داری لے۔ جو لوگ خواہ چاہے جتنا بڑا نعرہ بلند کریں، جتنا بڑا دعویٰ کریں، اگر ان کی نیت کامیاب ہونے کے بعد نماز پڑھنے کی اور نماز کو قائم کرنے کی، نماز کو دعوت دینے کی نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی مدد نہیں کرتا۔ اسی لیے وہ آیت جو ہم نے آپ کے سامنے ابھی مقدمے میں تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ یہی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو دیا تھا، اور یہی حکم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، یہی حکم اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو دے رہا ہے۔ کیا؟ صبر کر کے اور نماز پڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالی کی مدد حاصل کرو۔ گویا نماز پڑھنا اور اللہ تبارک و تعالی کے دین پر ثابت قدم رہنا اور قائم رہنا، یہ اللہ تبارک و تعالی کی مدد حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ نماز جس قدر ساتھیوں اہم ہے، اسی قدر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج مسلمان نماز سے غفلت میں ہے۔ آج بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کو 5 وقت نہیں پڑھتے۔ کچھ لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں لیکن وقت کی پابندی کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے۔ کچھ لوگ نماز وقت پر پڑھ لیتے ہیں لیکن جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے۔ کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں، جماعت میں بھی حاضر ہوتے ہیں، لیکن ان کی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع نہیں رہتا۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو نماز میں نقص کی دلیل ہے، نماز میں نقص کی دلیل ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز کو بہت اہم قرار دیا ہے۔ اس کی اہمیت کو سمجھنا اور اس کی اہمیت کو لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ اسی کی اہمیت کے پیش نظر میں آج آپ کے سامنے چند باتیں نماز سے متعلق رکھتا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ نماز کو اسلام کے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ جو اسلام میں داخل ہونے کی کنجی ہے۔ کوئی بھی آدمی
آدمی اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا ہے الا یہ کہ وہ اسی دروازے سے آئے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ حج بھی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، لیکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار نہیں کرتا، تو اس کی یہ ساری عبادتیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، اگرچہ ساری چیزیں ادا کرتا ہے، تو اس کا بھی دین اہل علم کے نزدیک خطرے میں ہے کہ آیا وہ دین پر ہے یا کہ اس کا لا الہ الا اللہ کہنا قبول نہیں ہے۔ علی کل حال لا الہ الا اللہ کو لا الہ الا اللہ کے بعد نماز پڑھنے کو اسلام کے اندر بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اسی لیے دیکھیں گے امام بزار رحمہ اللہ اپنی کتاب مسند بزار کے اندر اور امام طبرانی رحمہ اللہ اپنی کتاب معجم طبرانی کبیر میں ایک صحابی طارق ابن اشیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ جب ہم میں کا کوئی آدمی مسلمان ہوتا تھا، ہم میں کا کوئی بھی آدمی اسلام میں داخل ہوتا تھا، تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے نماز سکھاتے تھے۔ ہم میں سے کسی کے حوالے کر دیتے تھے کہ لے جاؤ اسے نماز سکھاؤ۔ گویا لا الہ الا اللہ پڑھ لینے کے بعد سب سے پہلا کام کیوں ساتھیو، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ آدمی مثال کے طور پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک ایسی چیز ہے کہ اولاً تو اس کے اوپر ہر آدمی کو اطلاع نہیں ہے۔ ایک آدمی راستے میں جا رہا ہے، ٹرین پر سفر کر رہا ہے، جہاز پر سفر کر رہا ہے یا عام راستے پر چل رہا ہے، وہ لا الہ الا اللہ کا مسلمان ہے، اقرار کرتا ہے، لیکن لوگ اسے کیسے سمجھیں گے کہ یہ مسلمان ہے؟ کیسے سمجھیں گے؟ ظاہر بات اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا تو وہ اس کے ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھنے لگا۔ تو گویا اسلام کے اندر سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کے بعد کیا چیز حاصل ہے؟ نماز ہے۔ جہاں تک روزے کا تعلق ہے وہ سال میں ایک بار آتا ہے۔ جہاں تک زکوٰۃ کا تعلق ہے یہ ہر انسان کے اوپر نہیں ہے، اس کے اوپر ہے جس کے پاس مال ہے، اور وہ بھی سال میں ایک بار ہے۔ جہاں تک حج کا تعلق ہے یہ زندگی میں ایک بار ہے، لیکن نماز ایسی عبادت ہے جو انسان کی زندگی میں روز آنا ہے، اور روز آنا دن رات میں ملا کر کے 5 بار ہے، اور یہ اس قدر واجب ہے کہ کسی بھی صورت میں انسان سے معاف نہیں ہے۔ اگر انسان کے عقل باقی ہے، انسان کا ہوش باقی ہے، انسان اگرچہ ہی بیمار کیوں نہیں ہے، لیکن اس سے نماز ساقط نہیں ہے، اس سے نماز پڑھنا ہی ہے۔ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر کے نماز پڑھے، بیٹھ کر کے نماز پڑھے، چت لیٹ کر کے نماز پڑھے، لیکن اسے نماز پڑھنی ہے، نماز کو چھوڑنا نہیں ہے، اور 5 وقت نماز پڑھنی ہے۔ تو علی کل حال شہادتین کے بعد اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت کس کو حاصل ہے؟ نماز کو حاصل ہے۔ اسی لیے ذرا آپ دیکھیں طائف کے لوگ یہ بہت بعد میں مسلمان ہوئے ہیں۔ طائف کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ مکرمہ رہے، لیکن وہ لوگ اسلام قبول نہیں کیے۔ آپ طائف کا آپ نے سفر بھی کیا، ان لوگوں نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا، پتھروں سے مار مار کر کے آپ کو لہو لہان کر دیا، اور آپ کی دعوت پر لبیک نہیں کہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے، اور مدینہ منورہ 8 سال آپ رہ گئے، لیکن وہ لوگ اسلام قبول نہیں کیے۔ علی کل حال 9ویں سال جب سارے عرب کے لوگ مسلمان ہونے لگے، تو وہ لوگ بھی اب جب یہ دیکھے کہ اب ہمیں اسلام قبول کیے بغیر چارہ نہیں ہے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ واقعہ طائف ہی کے رہنے والے ایک صحابی عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ علی کل حال ان کا قصہ بہت لمبا ہے، مختصر یہ کہ جب وہ مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد میں ٹھہرایا۔ پورے وفد اپنے ایک گروپ کے ساتھ آئے
تھے اکیلے نہیں آئے تھے، اسلام لانے کے لیے اور کچھ شرطیں اللہ کے رسول کے سامنے رکھنی تھی۔ آپ نے انہیں مسجد میں ٹھہرایا تاکہ مسجد میں رہے، ادھر نماز ہوتی رہے، نماز ہوتی رہے تو قرآن کی وہ آواز سنیں اور مسلمانوں کی نماز کا طریقہ، عبادت کا طریقہ دیکھیں۔ تو اگرچہ وہ کافر تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں ٹھہرایا؟ اپنی مسجد کے اندر ان کو ٹھہرایا، اور جب ان کے ساتھ بات چیت ہونے لگی تو وہ لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے چند شرطیں لگائے۔ پہلی شرط یہ تھی کہ وہ جہاد نہیں کریں گے، دوسری شرط ان کی یہ تھی کہ وہ لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے، تیسری ان کی شرط یہ تھی کہ وہ نماز نہیں پڑھیں گے، چوتھی ان کی شرط یہ تھی کہ ان کے بابا کا جو مزار بنا ہوا ہے، لات جو ایک نیک آدمی تھا اور راستے میں بیٹھ کر کے جو حاجی لوگ جایا کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت کرتا تھا اور انہیں ستو پلایا کرتا تھا، جب اس کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے اسے وہی دفن کر کے وہاں پر کیا تعمیر کر لیا؟ عمارت تعمیر کر لی، جس طریقے سے آج مزارات بنتے ہیں، اور اسی کی عبادت اور وہ لوگ پوجا کرنے لگے، طواف کرنے لگے، سجدہ کرنے لگے، جس طریقے سے آج ہمارے اور آپ کے ہاں بزرگوں کے مزارات کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ سال بھر کے لیے آپ اسے رہنے دیجئے، اسے آپ ڈھائیے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تمام شرطیں تقریباً قبول کر لی۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہیں جہاد کے لیے نہیں بھیجا جائے گا، ٹھیک ہے، وقتی طور پر تمہیں یہ بھی مہلت دی جا رہی ہے کہ تم زکوٰۃ نہ دینا، لیکن ان کی دو شرطوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا۔ ایک شرط تو ان کی یہ تھی کہ ہاں ہمارا جو بابا کا مزار ہے اسے ڈھایا نہ جائے، 1 سال کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا 6 مہینے کے لیے، آپ نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا 1 مہینے کے لیے چھوڑ دیا جائے، آپ نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ شرک اور کفر کے اڈے کو باقی نہیں رکھا جائے گا، حتیٰ کہ آخر میں آ کر کے ہر طرف سے عاجز آ گئے تو ان لوگوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر ہم تو اسے اپنے ہاتھ سے نہیں ڈھائیں گے، ہم تو اسے اپنے ہاتھ سے نہیں ڈھائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی بات نہیں، یہ میں اپنے ساتھیوں سے کام کروا لوں گا۔ تو پہلی چیز یہ ہے جو شرک تھا اور شرک کا اڈا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں ان سے کوئی سودا نہیں کیا۔ اور دوسرا ان کا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، رکوع کرتے ہوئے جھکتے ہوئے ہم کو اچھا نہیں لگتا ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ بسا اوقات کی سزا دے کیا جھکا کر کے سزا دی جایا کرتی ہے، تو یہ ان کو طریقہ اچھا نہیں لگا، کہا کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ آپ نے بیان فرمایا لا خیر فی دین، لا خیر فی دین لیس فیہ رکوع، اس دین کے اندر کوئی خیر نہیں ہے جس دین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنا نہ ہو۔ جس دین میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا نہیں، اس دین کے اندر کوئی خیر نہیں ہے۔ تو ذرا غور کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس سے بھی معاف کر دیا کہ تم جہاد پر نہ جاؤ، اس سے بھی وقتی طور معاف کر دیا تم سے بھی زکوٰۃ نہیں لی جائے گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے معاف نہیں فرمایا کہ وہ نماز نہ پڑھیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز کتنی اہم چیز ہے۔ تو جو آپ نے یہ بیان فرمایا جس دین میں کوئی نماز نہیں ہے، اللہ کے سامنے جھکنا نہیں، اس میں کوئی خیر نہیں ہے، وہیں پر یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک آدمی بڑا نیک ہی کیوں نہیں ہے، بہت خرچہ کرتا ہے، بہت سچ بولتا ہے، بہت امانت دار ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، وہ اپنے کو مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے، چاہے جتنا امانت دار ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ارے بھائی ٹھیک ہے ہم سے نماز نہیں، لیکن دیکھو ہم تو یہ کام کرتے ہیں نا، اپنے والدہ کی خدمت کرتے ہیں، والدین کی، یہ فلاں آدمی تو نماز پڑھتا ہے لیکن اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتا، اس کو نہیں دیکھتے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ علی کل حال ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، وہ اس شخص سے اور اپنے والدین کے خدمت پہ کوتا ہے، تو وہ اس شخص سے بہت بہتر ہے جو نماز نہیں
نہیں پڑھتا اور اپنے والدین کی خدمت کرتا اور سچ بولتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز ہر چیز کی اصل اور بنیاد ہے، ہر چیز سے پہلے نماز ہے۔ علی کل حال بات لمبی ہوتی جا رہی، میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس دین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنا نہیں ہے اس دین کے اندر کوئی خیر نہیں ہے۔ اسی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے اسے دینی طور پر کوئی اس کے اندر خیر نہیں ہے۔ دوسری چیز آپ یہ کریں، آپ تمام چیزوں کو آپ دیکھ لے جائیں، دین اسلام ایک بہت بڑا مذہب ہے، ہر اعتبار سے ہے۔ اس میں صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، اس میں نماز بھی پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، سچ بولنا ہے، لوگوں کی خدمت کرنی ہے، لوگوں کے کام آنا ہے، بہت سی چیزیں ہیں، ایک چیز نہیں ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے اندر کسی کام کے چھوڑنے پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفر کا فتویٰ لگایا ہے تو اس شخص کے اوپر لگایا ہے جو نماز کو چھوڑتا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم شریف کے اندر حضرت جابر ابن عبداللہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان بین الرجل و بین الشرک والکفر، ان بین الرجل و بین الشرک والکفر، آدمی کے درمیان اور شرک اور کفر کے درمیان کیا چیز حائل ہے؟ نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ گویا جس نے نماز چھوڑ دیا وہ شرک اور کفر کے اندر داخل ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور عبادت کے ترک کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا شرک نہیں کفر نہیں قرار دیا ہے۔ یہیں سے سنن ترمذی کی اس حدیث کو آپ لیں جسے ایک مشہور تابعی عبداللہ ابن شقیق رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے صحابہ کرام کا زمانہ پایا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نماز چھوڑنے کے علاوہ کسی اور کام کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔ گویا تمام صحابہ کے نزدیک میرے ساتھیوں یہ چیز غور کرنے کی ہے، لوگوں تک یہ بات پہنچانے کی ہے، لوگوں کو متنبہ کرنے کی ہے، اس لیے کہ امت مسلمہ کے اندر بے نمازی بڑھتے جا رہے ہیں، امت مسلمہ کے اندر نماز نہ پڑھنے والوں کی کثرت ہوتی جا رہی ہے، حتیٰ کہ بہت سے لوگ جو بظاہر آپ کو دیندار نظر آتے ہیں ان کے بارے میں آپ دیکھیں گے کہ وہ 4 وقت کی نماز پڑھ لیتے لیکن 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی جاتی۔ یہ سارے کے سارے لوگ بے نمازی ہیں۔ تو توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رضی اللہ عنہم اجمعین وہ نماز چھوڑنے کے علاوہ کسی بھی چیز کو کفر نہیں سمجھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں نماز کی اہمیت ہی کے پیش نظر دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے روزہ فرض کیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین کے اوپر تھے۔ حج کب فرض ہوا؟ جب نبی زمین کے اوپر تھے۔ اللہ کے رسول پر وحی آئی اپنے دعوت کے لیے، آپ کو دعوت کا حکم دیا گیا کب؟ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے اوپر تھے۔ لیکن جب 5 وقتہ نماز کے فرض ہونے کا معاملہ آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو 7ویں آسمان پر بلایا اور وہاں بلا کر کے اللہ تعالی نے کہا کہ آپ کی امت کے اوپر 50 وقت کی نماز فرض ہے۔ کتنا؟ 50 وقت کی نماز فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہو کر کے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے، کہے کہ کیا تحفہ لے کر کے جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا اپنی امت کے لیے 50 وقت کی نمازوں کا تحفہ لے کر کے جا رہا ہوں۔ کہا اللہ کے بندے ذرا سوچو، میری امت 2 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکی ہے، تمہاری امت 50 وقت کی نماز کیسے پڑھے گی؟ جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس میں کمی کرا لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے، 10 وقت کی نماز کم ہو گئی۔ دوبارہ حضرت موسیٰ کے پاس سے گزر ہوئے علیہ السلام، حضرت موسیٰ نے پھر کہا پھر جائیے۔ اس دوسری بار گئے تو کتنی کم ہو گئی؟ 10 اور کم ہو گئی، پھر بھی 30 رہ گئی۔ تیسری بار گئے پھر بھی کہو، یہاں تک کہ 5 بار گئے اور 5ویں بار اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا کہ کتنی نماز رہے گی؟
5 وقت کی نماز فرض رہے گی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اور جائیے اور کم کرائیے۔ آپ نے فرمایا اب مجھے اللہ تعالیٰ کے حضور بار بار جاتے ہوئے شرم آتی ہے، میں ان 5 نمازوں کو قبول کرتا ہوں۔ جیسے وہاں سے آگے بڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے ندا آتی ہے، اب ہمارے اس فریضے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، البتہ مسلمانوں کو آپ یہ خوشخبری دے دیجئے کہ پڑھیں گے 5 وقت کی نماز اور انہیں ثواب ملے گا کتنا؟ 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں، نماز کی اہمیت کے بارے میں ذرا غور کریں۔ اولاً تو آپ 1 مہینے کا روزہ رکھیے، آپ کو ثواب کتنا ملے گا؟ 1 مہینے کے فرض کا ملے گا، البتہ 10 گنا وہ دیا جائے گا۔ لیکن نماز اگر آپ 1 پڑھتے ہیں، آپ 5 نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو 50 فرض نمازوں کا ثواب دے گا۔ کتنا؟ 50 فرض نمازوں کا۔ پھر اس کے بعد 50 کو 10 سے ضرب دیجئے تو کتنا ہو جائے گا ساتھیوں؟ جی کتنا ہو جائے گا؟ 500۔ گویا آپ نماز پڑھ رہے ہیں 5 وقت کی اور آپ کو ثواب کتنا مل رہا ہے؟ 500 نمازوں کا ثواب آپ کو مل رہا ہے۔ یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے کسی اور عبادت کو نہیں دی ہے۔ دوسری چیز ذرا غور کریں نماز کی اہمیت کے پیش نظر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے اعمال کہاں فرض کیے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضمیر کے اوپر تھے، لیکن جب نماز فرض کرنا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہاں بلایا؟ اسی لیے ساتھیوں ایک اہمیت نماز کی اس پر سمجھیے کہ اس دنیا کے اندر، یہ مجھے بتائیے، اس دنیا کے اندر آپ ٹرین میں جا رہے ہیں، آپ جہاز پر جا رہے ہیں، آپ کو آج کل کا معاملہ یہ ہے کہ داڑھی مسلمان نہیں رکھتا اور دوسرے لوگ بھی نہیں رکھتے، ہے نا؟ اور جیسے چھوٹی چھوٹی مسلمان رکھتے ہیں، دوسرے کافر لوگ بھی فیشن والی داڑھی رکھنا شروع کر دیے۔ ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ فیشن والی داڑھی تو وہ بھی رکھنا شروع کر دیے ہیں۔ پینٹ مسلمان پہنتا ہے، پینٹ وہ پہنتے ہیں، لباس سے کوئی فرق لگتا ہے ساتھیوں؟ شکل صورت سے کوئی فرق لگتا ہے؟ لیکن اگر نماز کا وقت ہو جائے تو ایک مسلمان ہے نماز پڑھے گا اور کافر ہے نماز نہیں پڑھے گا۔ تو یہ نماز اس دنیا میں مسلمان میں اور کافر میں فرق کرنے والی ہے۔ اسی طریقے سے دنیا ہی میں نہیں ساتھیوں میرے عزیزوں، یہ نماز آخرت میں بھی مسلمان میں اور منافق میں فرق کرے گی، مسلمان میں اور کافر میں اور منافقوں میں فرق کرے گی۔ وہ کیسے ساتھیوں؟ آیا یہ صرف زبان سے اسلام کا دعوے دار ہے کہ سچا مسلمان تھا؟ اس کا فرق کہاں ہوگا؟ حشر کے میدان میں ہوگا۔ حدیث بڑی لمبی ہے، صحیح بخاری کے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو جائے گا، حساب ہو جائے گا ساتھیوں، نامہ اعمال تولے جائیں گے، سوال ہو چکا ہوگا، اب اچانک میدان میں، حشر کے پورے میدان میں اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک پکارنے والا پکارے گا، ایک ندا دینے والا ندا دے گا کہ جو دنیا میں جس کی عبادت کرتا تھا اس کے پیچھے ہو لے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، یوم ندعو کل اناس بامامہم، جب ہم قیامت کے دن ہر لوگ کو، ہر جماعت کو اس کے امام اور پیشوا کے ساتھ بلائیں گے۔ تو جو سورج کو پوجتا تھا، سورج کو پوجتے ہیں نا، سورج کے پیچھے ہو لیں گے، جو چاند کو پوجتے تھے چاند کے پیچھے ہو لیں گے، جو شیطان کو پوجتے تھے شیطان کے پیچھے ہو لیں گے، جو کسی اور بت کو پوجتے تھے، قبر کو پوجتے تھے، اس کے پیچھے ہو لیں گے، ہے نا؟ اور جہنم میں لے جا کر کے یہ ساری چیزیں ان کو گرا دیں گی۔ باقی رہ جائیں گے وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، یا وہ لوگ رہ جائیں گے جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اللہ کا بیٹا اور بیٹی بنا لیا ہے کہ نہیں ہے؟
یہودی کیا کہتے ہیں؟ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، ہے نا؟ نصرانی کیا کہتا ہے؟ کرسچین جی کیا کہتے ہیں؟ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور ہمارے مسلمان کیا کہتے ہیں؟ جی وحدہ لا شریک۔ وہ تو یہاں تک کہہ گئے کہ محمد ہی اللہ ہیں، اللہم صلی اللہ نعوذ باللہ من ذالک۔ کہہ گئے کہ نہیں کہہ گئے؟ بہت بڑا گروہ ہے، کہتا ہے نا، کہتا ہے وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ یہ کس نے کہا؟ کسی ہندو کا شعر ہے؟ کسی کرسچین کا ہے؟ کس کا ہے؟ ایک مسلمان کہلانے والے ہی کہیں۔ تو وہ تو ان سے بھی آگے بڑھ گئے، انہوں نے تو اللہ کا بیٹا ہی بنایا تھا، انہوں نے خود اللہ بنا لیا۔ ذرا سوچیں آپ لوگ اس قصے سنتے آئے ہوں گے۔ تو جب یہ لوگ رہ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا یہودیوں سے، تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ کہیں گے کہ ہم اللہ کے بیٹے عزیر کا۔ ساتھیو، اللہ کے رسول کی حدیث صحیح بخاری مسلم اپنی طرف نہیں بیان کر رہے ہیں، کوئی قصہ نہیں ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ تم کس کا انتظار کر رہے ہوگے؟ کہیں گے ہم اللہ کے بیٹے عزیر کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ فرمائے گا تم جھوٹ بول رہے ہو، اللہ کا کوئی بیٹا بیٹی نہیں تھا، لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی باپ تھا نہ اس کا کوئی بیٹا، اور ولم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، اللہ کا بیٹا بیٹی کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی بیوی کوئی نہیں۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے نہیں تھے، وہ تو نیک بندے تھے، لہذا ایک شیطان حضرت عزیر کی شکل میں آئے گا اور یہ سب اس کے پیچھے ہو کر کے جا کے جہنم میں گر جائیں گے۔ پھر نصارہ سے پوچھے گا تم کس کی عبادت کر رہے ہو؟ وہ کہیں گے ہم عیسیٰ کے بیٹے کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ اللہ کے بیٹے عیسیٰ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم جھوٹ بول رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا، عیسیٰ تو ہمارے نیک بندے تھے، لہذا ایک شیطان حضرت عیسیٰ علیہ السلام شکل میں آئے گا اور اس کے ساتھ ہو کر کے وہ بھی جہنم میں گر جائیں گے۔ اسی پر قیاس کیا جا سکتا ہے۔ جو لوگ یہ کہیں گے کہ ہم تو کس کی؟ محمد ابن عبداللہ کی عبادت کرتے تھے، ان کو اللہ بنا لیا تھا، اللہ کہے گا جھوٹ بول رہے ہو، اور شیطان اس شکل میں آئے گا اس کے ساتھ ہو لیں گے۔ اب وہ لوگ رہ جائیں گے حشر کے میدان میں، وہ لوگ صرف رہ جائیں گے جنہوں نے صرف اور صرف اللہ کو یاد کیا ہوگا بس۔ لیکن اس میں کچھ سچے لوگ بھی ہوں گے، کچھ جھوٹے بھی ہوں گے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم پکے موحد ہیں لیکن نماز ایک وقت کی نہیں پڑھیں گے، عبادت اپنے شیطان اپنے نفس کی کر رہے ہیں نا، وہ اللہ کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ ان کا جی کہا نماز پڑھ لیا، جمعہ پڑھ لیا، کبھی جی کہا 5 وقت کی نماز میں آ جا رہے ہیں، اور کبھی جی کہا تو نہیں، جی کہا تو ایسا دیکھتے ہیں نا لوگوں کو۔ تو یہ لوگ اللہ کی بات نہیں کر رہے، کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ یہ اپنے دل کی عبادت کر رہے ہیں۔ ان کے دل نے کہا نماز پڑھ لیا، کہیں اللہ نے یہ کہا ہے جب جی کہے تو نماز پڑھو، جی کہے تو چھوڑ دو؟ کہا ہے اللہ نے تو 5 وقت کی نماز پڑھنا کیا قرار دیا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی کبھی نماز پڑھتا ہے کبھی چھوڑتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ اللہ کی نماز نہیں پڑھ رہا، کس کی پڑھ رہا؟ اپنے دل کی نماز پڑھ رہا ہے۔ اس کے دل نے کہا، جی نے کہا تو مان لیا، نماز پڑھ لیا، اور جی نے کہا تو نہیں پڑھا۔ علی کل حال صرف وہی لوگ رہ جائیں گے جس نے دنیا میں کسی کی عبادت نہ کی ہوگی، سجدہ نہ کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اب اس صورت میں اللہ تعالیٰ آئے گا ان کے سامنے جس صورت میں ان کا حساب کتاب نہیں لیا ہوگا۔ حساب کتاب لیا ہوگا نا اللہ سامنے، تو ایک صورت نہیں ہوگی۔ تو وہ لوگ سے کہے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم کس کا انتظار کر رہے ہوگے؟ وہ کہیں گے ہم اپنے رب کا انتظار کر رہے ہیں، ہم اپنے رب کا انتظار کر رہے ہیں، دنیا میں ہم نے کسی کا ساتھ نہیں دیا،
کوئی کسی کو پوچھتا تھا، کوئی کسی کو پوچھتا تھا، کوئی کسی کے سامنے سر جھکاتا تھا، کوئی کسی کے سامنے سر جھکاتا تھا۔ ہم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا ہے۔ تو دنیا میں جب ہم نے لوگوں کا ساتھ نہیں دیا تو اب آخرت میں لوگوں کا ساتھ کیوں دیں گے ہم؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو میں ہی تو اللہ ہوں۔ کہیں گے لوگ نہیں، ہمارے رب کی ایک نشانی ہے، ہمارے رب کی ایک نشانی ہے، جب ہم لوگ وہ نشانی دیکھ لیں گے، اس لیے کہ ہمارے رب نے کہا ہے، ہمارے نبی نے کہا ہے کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں وہ نشانی ظاہر ہوگی۔ اگر ہم وہ نشانی دیکھ لیں گے تو اپنے رب کو پہچان لیں گے۔ کہا وہ نشانی کون سی ہے؟ وہ نشانی کہا وہ نشانی پنڈلی کی ہے۔ کس کی نشانی ہے؟ پنڈلی کی ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی اپنی پنڈلی مبارک ظاہر کر دے گا، اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی مبارک ظاہر کر دے گا۔ تو جو مسلمان اس دنیا میں نماز پڑھتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتا تھا، عبادت کرتا تھا، فوراً وہ سجدے میں گر پڑے گا اور اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کر لے گا۔ لیکن جو جھوٹا تھا، بے نمازی تھا، یا جب جی کہا پڑھ لیا اور جی کا نہ کہا تو چھوڑ دیا، لوگوں کے ساتھ رہا دکھانے کے لیے، پڑھ لیا، لوگ ساتھ نہیں تو اکیلے رہا، تو سفر میں گیا کون ہم کو دیکھ رہا ہے، کون یہاں دیکھ رہا ہے ہم کو، ہے نا، سفر میں جا رہا ہے کون ہم کو دیکھ رہا ہے، نماز چھوڑ دیا۔ ایسے لوگ جب سجدہ کرنے کے لیے جھکنا چاہیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیٹھ بالکل لوہے کی طرح ہو جائے گی اور جھک نہیں پائیں گے بلکہ پیچھے کی طرف گر جائیں گے۔ اس طریقے سے حشر کے میدان میں ساتھیوں اللہ تعالیٰ پکے نمازیوں میں اور جھوٹے نمازیوں میں، مسلمانوں میں اور منافقین میں فرق کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ اسی سے متعلق ارشاد فرماتا ہے 29ویں پارے میں، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن پنڈلی کو ظاہر کر دیا جائے گا، یوم یکشف عن ساق، جس دن پنڈلی کو ظاہر کر دیا جائے گا اور لوگوں کو سجدے کے لیے کہا جائے گا تو فلا یستطیعون، وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ 29ویں پارے میں سورہ القلم کے دوسرے رکوع میں اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن پنڈلی کو ظاہر کر دیا جائے گا، مشکل گھڑی قیامت کی آئے گی اور انہیں سجدہ کے لیے کہا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی مبارک ظاہر کرے گا تو فلا یستطیعون، وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ ان کا گناہ کیا تھا؟ ان کی غلطی کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ غلطی بھی ان کی بتا دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی غلطی بھی بتا دے رہا ہے۔ کیا تھی؟ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، اس وقت وہ وہاں پر شرمائے ہوئے ہوں گے، نظریں ان کی جھکی ہوں گی۔ آدمی شرماتا ہے کسی سے تو اس کی طرف دیکھتا ہے؟ نہیں دیکھتا ہے، اپنی نظر کیا کرتا ہے؟ نیچی کر لیتا ہے۔ تو خاشعۃ ابصارہم، ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی، ڈری ہوئی ہوگی، ترہقہم ذلہ، اور ان کے اوپر ذلت و رسوائی مسلط ہوگی۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، وہ صحیح سالم تھے، سجدہ کر سکتے تھے، رکوع کر سکتے تھے، نماز پڑھ سکتے تھے، لیکن انہیں نماز کے لیے بلایا جاتا تھا، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آواز کان میں پڑتی تھی، لیکن نماز کے لیے نہیں آتے تھے۔ تو اسی نماز کے ذریعے ساتھیوں حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی کس میں؟ نمازیوں اور بے نمازیوں میں فرق کرے گا۔ اسی لیے ساتھیوں نماز کی اہمیت تو بہت زیادہ ہے، اگر میں بیان کرتے چلوں تو پورا وقت اسی میں ختم ہو جائے گا۔ ہم آپ جانتے ہیں، بار بار پتہ ہے، سب سے پہلے کس کا حساب ہوگا؟ نماز کا حساب لیا جائے گا، ہے کہ نہیں؟ پڑھتے ہیں نا، یہ نماز کی اہمیت ہی تو ہے نا، روزے کا نہیں، حج کا نہیں، بلکہ اسی حدیث میں ہے اگر نماز کا معاملہ درست ہو گیا تو باقی دوسرا حساب کیا ہوگا؟ آسان ہوگا، لیکن نماز کا معاملہ ہی بگڑ گیا تو
دوسرا حساب کیا ہوگا اور مشکل ہوگا۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ آپ جانتے ہیں متعدد حدیث کی کتابوں میں ہے اور متعدد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ہے، حضرت علی سے ہے، حضرت ام سلمہ سے ہے اور دیگر صحابہ کرام سے ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کا وقت ہے، آپ کے اوپر موت کی سختی طاری ہے، آپ کی زبان صحیح طور پر الفاظ ادا نہیں کر پا رہی ہے اور آپ کیا فرما رہے؟ الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، دیکھو میں تو اس دنیا سے جا رہا ہوں لیکن نماز کا خصوصی اہتمام کرنا، نماز کا خصوصی اہتمام کرنا، نماز کا خصوصی اہتمام کرنا۔ اللہ کی قسم وہ لوگ جو عید میلاد مناتے ہیں اور نمازوں کو چھوڑتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں نمازوں کو چھوڑتے ہیں، اللہ کی قسم وہ اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، اللہ کے رسول کے دوست نہیں ہیں۔ میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ ہمارے نبی کی زندگی کے آخری لمحات ہیں، آخری لمحات ہیں، اس کے بعد اب زندگی کی امید نہیں ہے۔ حتیٰ کہ حضرت ام سلمہ کی روایت کہ آپ کی زبان دل سے آواز نکل رہی تھی لیکن زبان اتنی کمزور ہو گئی تھی آپ کی کہ زبان سے الفاظ ادا نہیں ہو پا رہے تھے، ہم لوگ غور سے سنتے تو آپ کیا فرما رہے تھے؟ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، دیکھو نماز کا اہتمام کرنا، نماز نہ چھوٹنے پائے، نماز کے اندر تاخیر نہ کرنا، نماز کو وقت پر پڑھتے رہنا، وما ملکت ایمانکم، اور تمہارے غلام جو ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ساتھیو، نماز جہاں اتنی اہم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی نماز میں بڑا فائدہ بھی رکھا ہے۔ فائدے کی بات آئی تو ایک بات میں ذکر کر دوں، ہمارے یہاں ایک صاحب تھے اور اچھی ان کی نوکری تھی، بلکہ آپ لوگ جو پاکستان کے ہیں شاید نہ جانیں، انڈیا میں ایک ٹرین چلتی ہے راجدھانی، وہ تقریباً سب سے اچھی ٹرین، اس کا ٹکٹ سب سے مہنگا ہے اور اس میں پوری وہی خدمت ہے جو کیا ہے جہاز کے اندر رہا کرتی ہے اس کی، اور وہ جو ہے ٹائم سے بھی شاید ہی کبھی اپنا لیٹ ہو، ورنہ جتنا منٹ لکھا رہتا ہے اتنے منٹ پہ جا کے اس اسٹیشن پر وہ پہنچ جاتی ہے۔ اس ٹرین میں وہ ٹی ٹی تھے، کہاں؟ الہ آباد سے دلی عموماً چلا کرتے تھے۔ ایک بار ان کے گھٹنوں میں اور پیروں میں کچھ درد ہوا تو ایک ہمارے پرتاپ گڑھ شہر کی بات ہے، بیلا مائی کے وہاں پر جو ہے کیا ہے ہندوؤں کے مندر ہے، وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک جو پنڈت ہے، ایک جو پجاری ہے، وہ جوڑوں کا کچھ علاج بتاتا ہے، تو اس کے پاس چلے گئے۔ اس نے کیا کہا؟ کہا اس کا مطلب تم نماز نہیں پڑھتے ہو۔ کیا کہا؟ کہ تم نماز نہیں پڑھتے ہو۔ کہا کہ مجھے بڑی شرم آئی، حالانکہ پڑھتے تھے نماز۔ کہا بڑی شرم آئی ہم کو۔ کہا کہ نہیں، نماز کے اندر جتنے آسن یعنی وہ ہیں وہ بھی ہمارے مذہب میں ہیں، اگر اس کا اہتمام تم کر لو تمہارے گھٹنوں میں کبھی درد نہیں ہوگا۔ ساتھیوں، یہ رکوع نہیں ہے کہ جب ہم کہیں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم اٹھ کھڑے ہو جائیں، یہ رکوع نہیں ہے، یہ تو تماشا ہم نے کر رہے ہیں، ہم صرف ڈیوٹی ہے پوری کر کے چلے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع ذرا دیکھیں، کم سے کم ہوتا تھا تو 10 بار سبحان ربی العظیم کہنے کے برابر ہوتا، ذرا دیکھیں آپ کتنا، 10 سبحان ربی العظیم، اور اپنے گھٹنوں کے اوپر ٹیک لگائیں، بلکہ یہ ہم نے اپنے اوپر اور دوسرے لوگوں نے ہم کو تجربہ کر کے، آپ رکوع ویسے کیجئے، دونوں ہاتھوں گھٹنے پہ رکھ کر کے زور دیجئے اس پر جیسے ہوتا ہے، آپ کے کمر کے درد میں کمی واقع ہو جائے گی۔ تو کہنے کا مطلب نماز کے بڑے فائدے ہیں، یہ تو دنیاوی فائدہ ہے، نماز میں دینی بڑا فائدہ بھی ہے۔ وہی کیا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو سب سے افضل عمل قرار دیا ہے۔ کیا؟ سب سے افضل عمل قرار دیا ہے، اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم عبد المسعود کی روایت ہے، آپ نے فرمایا الصلاۃ لوقتها، وقت پر نماز پڑھ لینا ہے، وقت پر نماز پڑھ لینا، یہ سب سے بہتر عمل ہے۔
اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو گناہوں کا کفارہ بنایا ہے۔ ساتھیو، ہم میں سے کون ہے جو گناہ نہیں کرتا؟ اور جب کسی مصیبت میں پڑتا ہے تو کہتا ہے پتہ نہیں ہم سے کیا گناہ، نماز ایک وقت بھی نہیں پڑھے گا، کہے پتہ نہیں ہم سے کیا گناہ ہوا ہے۔ تو کون سا گناہ چھوڑا ہے تم نے، کہنے کا مطلب ہے نماز چھوڑی ہے، اس سے بڑا گناہ اور کیا ہونے والا ہے؟ کون سا گناہ چھوڑا ہے تو؟ کہتا ہے کہ ہم سے کون سا گناہ ہوا ہے؟ اور نماز بندوں کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بلکہ صحیح بخاری اور مسلم میں آپ نے اسے ایک مثال سے دیا ہے، وہ کئی صحابہ سے حدیث مروی ہے کہ آپ نے بیان فرمایا اس شخص کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے جس کے دروازے پر نہر بہہ رہی ہے، صاف شفاف پانی ہے، تالاب نہیں کہا، تالاب پانی گندا ہو جایا کرتا ہے۔ آپ نے کیا بیان فرمایا؟ نہر بہہ رہے، نہر جو بہتی ہے اس کا پانی گندا ہے کہ نہیں ہے؟ اگر تالاب ہو تو اس کا پانی کیا ہوگا؟ آپ نے کیا نہر بیان فرمائی، دریا بہہ رہی ہے، اگر کوئی آدمی اس میں 5 بار نہائے، جس کو نہانا کہتے ہیں، ڈبکی لگانا اور مسئلہ ہے، ڈبکی لگائیں گے اور جو مٹی اور اس پر جم جائے گی، وہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہمارے یہاں بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں، ان کے اوپر اور گناہ، بلکہ نماز جاتے ہوئے کہتی ہے اللہ تعالیٰ اس نے میری بے عزتی کی ہے، کیا مطلب اس کی بے عزتی کرنا تو نے؟ رہتے ہیں مسجد میں، دھیان کہاں رہتا ہے جی؟ مسجد میں اقامت سے 1 منٹ پہلے آنا گوارا نہیں ہوگا ان کو، ہے کہ نہیں؟ حمام کے بعد جو شیطان کا گھر ہے وہاں کھڑے انتظار کرتے رہیں گے، ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ غلط کہہ رہا ہوں میں؟ مسجد میں آنا گوارا نہیں ہے، اور ابھی امام نے سلام پھیرا نہیں تو آدھے لوگ کہاں دکھائی دیں گے آپ کو؟ ورنہ کل جمعہ ہے، آپ دیکھ لیجئے گا، کل جمعہ ہے، آپ دیکھ لیجئے گا، ابھی یہ نماز سلام ختم نہیں کہ دیکھیں گے آدھے لوگ کہاں دکھائی دیں گے؟ جو لوگ دکان والے، وہ بھی جو دکان والے نہیں ہیں، اس لیے ایک مسجد کاٹتی ہے لوگوں کو، ہے نا؟ یہ نماز نہیں ہے ساتھ، یہ تماشا ہے۔ لیکن صحیح اگر نماز پڑھے، جس طریقے سے انسان صحیح طور پر نہائے 5 بار، رگڑ کر کے، میل کو دور کر کے، اس کے جس پر کوئی میل رہ جائے گی، آپ نے بیان فرمایا 5 وقت کی نمازوں کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ جو وقت 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اس کے جسم کے اوپر کوئی گناہ نہیں رہ جاتا، کوئی گناہ نہیں رہ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے بچنے اور جنت میں داخل ہونے کا سب سے بڑا سبب جو بنایا ہے کس کا؟ نماز کا۔ بلکہ تعجب کریں گے ساتھیوں، میں غور کرنے لگا 29ویں پارے سورہ المدثر کے اندر، آپ اس کا ترجمہ اٹھا کر کے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ جب دائیں ہاتھ والے جنت میں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو دائیں ہاتھ والا بنائے، تمام لوگوں کو دائیں ہاتھ والا اللہ تعالیٰ بنائے، ہمیں جنت میں داخل کرے اپنے فضل سے۔ جو لوگ دائیں ہاتھ والے ہوں گے ان کے علاوہ سارے آدمی اپنی گناہوں کے عوض جہنم میں گئے ہوئے رہیں گے، جہنم میں گئے رہے ہوں گے، مختلف گناہ ہوگا لوگوں کا۔ لیکن جنتی پوچھیں گے جہنمیوں سے، اللہ تعالیٰ دونوں کو دور دور رکھا ہے، لیکن جنتیوں کو خوش کرنے کے لیے، جہنمیوں کو اور حسرت دلانے کے لیے جنتیوں سے کہے گا جا کر کے دیکھاؤ ان کو بھی، تم اس سے اور خوش ہوں گے نا کہ الحمدللہ اللہ نے ہم سے بچا لیا ہے۔ جا کر کے دیکھیں گے تو کچھ لوگ پہچان میں آ رہے ہوں گے، کچھ لوگ پہچان میں آ رہے ہوں گے، گاؤں کے ہیں، پڑوس کے ہیں، محلے کے ہیں، ہو سکتا ہے ساتھ کام کرنے والے ہوں، ہو سکتا ہے ایک ہی گھر کے لوگ کیوں نہیں ہوں، ایسا ہو سکتا ہے نا، رشتہ دار کیوں نہیں ہوں، سارے ہوں گے۔ وہ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، ارے آخر تم جہنم میں کیوں چلے گئے، کیا وجہ ہے جہنم میں جانے کی؟ 29واں پارہ سورہ المدثر کا دوسرا رکوع ہے قاری صاحب، یہ دوسرا رکوع ترجمہ اٹھا کر کے دیکھیں، فی جنات یتساءلون عن المجرمین،
مجرموں سے، جس میں کافر بھی ہوں گے اور گنہگار بے نمازی مسلمان بھی ہوں گے، وہ جنتی پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، آخر تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ وجہ کیا ہے؟ دنیا میں تو ہمارا مذاق اڑایا کرتے تھے، ہے نا، ارے ان مولویوں کو خالی نماز کی پڑی ہے، لوگ چاند پر پہنچ گئے، ابھی ان کو مصلی سے آگے نہیں بڑھنے کا موقع ملا، کہتے ہیں نا، ساری چیزیں ایسی رہتی ہیں۔ تو کہیں گے ما سلککم فی سقر، کیوں آ گئے؟ تو سارے کے سارے مل کے کیا جواب دیں گے ساتھیوں؟ کافر بھی اور بے نمازی اور فاجر مسلمان بھی سب مل کر کے کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، میرا نہیں ہے۔ کیا فرمائیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، حتیٰ کہ کافر یہ نہیں کہیں گے کہ ہم کافر تھے، ہم شرک کرتے تھے، یہ نہیں کہیں گے۔ سب لوگ کیا کہیں گے؟ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نمازی نہیں تھے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہوگی کہ جب کافر دیکھیں گے کہ یہاں تو بہت سے مسلمان بھی اپنے کو مسلمان کہنے والے جہنم میں آئے ہیں، اور جہنم میں اسی لیے آئے ہیں کہ یہ نماز نہیں پڑھتے تھے، جہنم میں اسی لیے آئے ہیں کہ یہ نماز نہیں پڑھتے تھے، تو کافر بھی یہی کہیں گے، سمجھیں گے گویا جہنم سے نجات دینے والی اور جنت میں لے جانے والی سب سے اہم چیز کیا ہے؟ وہ نماز ہے، 5 وقت کی ساتھیوں۔ کیا کہیں گے؟ لم نک من المصلین، اس کے بعد زکوٰۃ کا اور آخرت پر ایمان کا ذکر کریں گے وہ لوگ۔ تو علی کل حال کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں کہ جہنم سے بچانے والی اور جنت میں لے جانے والی، بلکہ ساتھیوں قبر کی مصیبت سے بچانے والی چیز بھی کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ یہ نماز حشر کے میدان میں اور قبر کے اندر بھی اگر آرام چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں مسلمان، تو انہیں نماز کی پابندی کرنی ہوگی۔ صحیح ابن حبان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مومن کو قبر میں رکھا جاتا ہے، مسلمان کو قبر میں رکھا جاتا ہے، تو نماز اس کے سراہنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ کہاں؟ اس کے سراہنے، روزہ اس کے دائیں، زکوٰۃ اس کے بائیں، اور دیگر نیک اعمال اس کے پیر کے پاس آتے ہیں۔ فرشتہ جو ڈرانے والا، حساب لینے والا، سب سے پہلے سر کے پاس سے آئے گا، تو نماز کہے گی ادھر سے گنجائش نہیں ہے۔ اور حشر کے میدان میں میرے عزیزوں اور میرے ساتھیوں، جہاں سورج کتنی اونچائی پر ہوگا؟ جی کتنی اونچائی پر ہوگا؟ ہاں صادق، سوانیدے پر 1 میل کی اونچائی پر ہو۔ سوانیدے والی بات صحیح نہیں ہے۔ کتنی اونچائی پر ہوگا؟ 1 میل۔ اب یہ میل کیا ہے؟ یہ دنیا والا میل ہے، یہ مسافت کا میل ہے، یا میل اس کو بھی کہتے ہیں جس سے سرما لگایا جاتا عربی میں، سلائی جس کو کہتے ہیں۔ لیکن یہی میل ہو، آج سورج کروڑہ میل کی دوری پر ہے، تو اس کی گرمی ہم جیسا کمزور آدمی برداشت نہیں کر پاتا ساتھیوں۔ تو جب سورج 1 میل کی اونچائی پر ہوگا تو اسے ہم اور آپ کیسے برداشت کریں گے؟ کیسے برداشت کریں گے ساتھیوں؟ اور وہ بھی آج جو گرمی رہا کرتی ہے، سخت گرمی جو ناقابل برداشت ہو، وہ 4 گھنٹے 5 گھنٹے زیادہ کتنی زیادہ ہوگی؟ اتنا ہی تو ہوگی نا، 4 گھنٹے 5 گھنٹے 7 گھنٹے۔ اور وہ دن کتنا بڑا ہوگا ساتھیوں؟ جی 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ ذرا سا اس دن وہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ سورج 1 میل کی اونچائی کے اوپر ہے، یہاں تک کہ بہت سے لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس دن کی سختی سے محفوظ رکھے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اگر اس دن کی سختی سے بچنا چاہتے ہیں تو نماز کا اہتمام کیجیے ساتھ۔ صحیح بخاری میں
صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے وہ خوش نصیب ہیں جنہیں قیامت کے دن جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی طرف سے سائے میں رکھے گا، اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا۔ ان میں سے ایک شخص کون ہے؟ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ایک وہ شخص ہے جس کا دل کیا ہے؟ مسجد سے لگا ہوا ہے، مسجد سے لگا ہوا ہے۔ تو قبر میں بھی اور حشر کے میدان میں بھی انسان کو پریشانیوں اور عذاب سے نجات دینے والی چیز کیا ہے ساتھیوں؟ سب سے اہم چیز نماز ہے، اور اگر نماز کا اہتمام نہیں کیا تو حشر میں جو ہمارے ساتھ انتظام ہمارا انجام ہونے والا ہے قبر کے اندر بھی کیا، عالم برزخ میں۔ صحیح بخاری شریف کے اندر، صحیح بخاری میں حضرت سمرہ ابن جندب کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد ہم سے سوال کرتے تھے، پوچھتے تھے، ہم سے سوال کرتے تھے اور پوچھتے تھے کہ آج کسی نے خواب دیکھا ہے؟ اگر کسی نے خواب دیکھا ہوتا تو وہ بتاتا، اگر کسی نے خواب نہیں دیکھا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھے ہوتے تو بتاتے ہیں۔ ایک دن آپ نے یہی پوچھا، جب کسی طرف سے جواب نہیں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج ہم نے خواب دیکھا ہے، آج ہم نے ایک خواب دیکھا ہے۔ ساتھیوں ایک بہت لمبا خواب ہے، بڑی لمبی حدیث ہے، وہ کسی اور مجلس میں پورا قصہ آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا کہ میرے پاس 2 آدمی آتے ہیں رات کو خواب میں اور مجھے اٹھاتے ہیں اور لے کر کے چلتے ہیں اور کہتے ہیں چلو ہمارے ساتھ چلو۔ ہم چلنے لگے، ہمیں لے کر کے ایک صحرا کے اندر بے آب و گیا بالکل میدان میں لے کر کے گئے، اور میدان میں لے کر کے جا رہے ہیں۔ کچھ دور جب پہنچے ہیں تو ایک شخص کو ہم نے دیکھا کہ وہ چت لیٹا ہوا ہے۔ کیا دیکھا؟ چت لیٹنا جانتے ہیں نا، یعنی ایسے چت لیٹا ہوا ہے اور ایک شخص اس کے سر کے پاس کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا پتھر ہے، بڑی سی چٹان ہے۔ وہ شخص اس چٹان کو اٹھاتا ہے اور جو آدمی چت لیٹا ہوا ہے اس کے سر کے اوپر مار دیتا ہے۔ کہا جس کے اثر سے اس شخص کا سر ریزہ ریزہ ہو جا رہا ہے، سر ریزہ ریزہ ہو جا رہا ہے، پتھر دور جا رہا ہے۔ کہا وہ شخص جا کر کے وہ پتھر لے کر کے آتا ہے، وہ پتھر لے کر کے آتا ہے، اور جب پتھر لے کر کے آتا ہے تو اتنے میں اس کا سر درست ہو جا رہا ہے۔ ساتھیوں ایک عالم نے بڑی بہترین بات کہی ہے کہ یہ سائنس اور جو علم ہے لوگوں کو ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے۔ میں غور کرنے لگا، ذرا آپ غور کریں، آج یہ سوچیں گے آپ لوگ کہ آخر اس کا سر جب ریزہ ریزہ ہو گیا دوبارہ بن کیسے گیا؟ سوچ سکتا ہے آدمی؟ نہیں سوچ سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ سائنس کے اوپر غور کریں تو آپ کو اس مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بچوں کے جو عام طور پر کھیل ہوا کرتے ہیں نا، مثال یہ گاڑی ہے، گاڑی کھیل رہا ہے، ایک جگہ سے گاڑی کیا ہوتی ہے؟ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور ریزے ریزے ہو جاتی ہے، اور پھر تھوڑی دیر میں وہی گاڑی ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب انسان اس کے اوپر قادر ہے تو رب الانسان اس پر قادر نہیں ہے ساتھیوں؟ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں؟ ایسے کھیل دیکھتے ہیں نا کہ ایسے کمپیوٹر میں ایک چیز دکھاتے ہیں کہ وہ چیز کیا ہے؟ بالکل تباہ ہو گئی، ایک آدمی کو گولی مار دیے، مر گیا، سب کچھ ہو گیا۔ اور آپ میں سے بہت سے لوگ فلمیں دیکھنے والے جانتے ہوں گے نا، ایک ہیرو کو گولی لگی اور وہ ہے کہ نہیں ہے، لیکن دوسری فلم پھر آ کر نالائق کام کرنا شروع کر دیتا ہے وہ بدبخت۔ وہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کبھی مرتا ہی نہیں ہے وہ، کہ غلط کہہ رہا ہوں میں۔ تو جب انسان اس کے اوپر قادر ہے تو رب الانسان قادر نہیں ہے ساتھیوں؟
جی علی کل حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس کے اوپر زور سے پتھر مارتا ہے جس کی وجہ سے اس کا سر ریزے ریزے ہو جا رہا ہے اور وہ پتھر دور جا رہا ہے، دور جا رہا ہے۔ وہ انسان دوبارہ جو شخص تھا جا کر کے پتھر لے آتا ہے اور پتھر لے آنے کے بعد اس کے لے آتے کیا ہوتا، اس کا سر اپنی جگہ پہ دوبارہ واپس آ گیا۔ کہا پھر دوبارہ اس پر زور سے مارتا ہے، پھر اس کا سر ریزے ریزے ہو جاتا ہے اور پتھر دور چلا جاتا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہی ماجرا چل رہا ہے، یہی ماجرا چل رہا ہے، یہی ماجرا چل رہا ہے۔ ساتھیوں میرے عزیزو، ذرا تصور کریں، آپ تصور کریں ایک اتنا بڑا پتھر ہو، ایک اتنا بڑا پتھر، ایک اتنا بڑا پتھر، چٹان نہیں، اتنا بڑا پتھر ہو، ہماری پیشانی میں لگے تو ہماری کیا کیفیت ہوگی ساتھی؟ ذرا سوچیں آپ، ہماری کیا کیفیت ہوگی؟ اور ہمیں یہ بھی ہے کہ دوبارہ ہمیں مارا جائے گا، اس سے ہماری کیا کیفیت ہوگی؟ ذرا سوچیں، جائے کہ پورے چٹان کو ڈالا جا رہا ہے۔ لمبی حدیث ہے ساتھیوں، بہت چیزیں آپ کو خواب میں دکھائی، 10-11 چیزیں آپ کو خواب میں دکھائی گئی۔ تو آخر خواب میں آپ نے اس سے پوچھا کہ آخر یہ کون سا شخص ہے، آخر اس کا کیا عذاب تھا، اس کی کیا غلطی تھی کہ اسے یہ عذاب ہو رہا ہے؟ تو فرشتے نے کہا کہ چلیے 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 بعد میں بتائیں گے، اور آپ آگے بڑھے، ایک سے دیکھا اس کا جبڑا پھاڑا جا رہا ہے، کچھ لوگوں کو آپ تندور میں جلتے دیکھا، کچھ لوگوں کو خون کے نہر میں تیرتے دیکھا، لمبا لمبا ہے۔ آخر میں جب پورا قصہ تمام ہو گیا تو فرشتے اس کی تعبیر بتاتے ہیں کہ وہ شخص جس کے سر کو کچلا جا رہا تھا، اس کے 2 گناہ ہیں ساتھیوں، اس کے 2 گناہ ہیں۔ ایک گناہ تو یہ ہے کہ اس نے قرآن پڑھا تھا لیکن قرآن کو چھوڑ دیا تھا، بچپن میں والدین نے قرآن پڑھا دیا تھا، اب اس کو پڑھنا دوبارہ نہیں آ رہا، قرآن بھول گیا ہے، نہ تلاوت کرتا ہے، نہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے، نہ اس کے بارے میں سیکھنا چاہتا ہے۔ پہلا وہ شخص ہے، یہ شخص اس کی پہلی غلطی ہے۔ اور دوسری غلطی اس کی یہ ہے کہ فرض نماز کے وقت یہ سویا رہا کرتا تھا۔ ذرا سوچیں ساتھیوں، فجر کے وقت سونے والوں، فجر کے لیے اپنے سر کو نہ اٹھانے والوں، عصر کے لیے وقت سونے والوں، ذرا غور کریں، گناہ تھا اس کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے کیا زبان مبارک سے کیا الفاظ نکلے ہیں؟ آپ نے بیان فرمایا وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، فرض نمازوں کے وقت یہ سوئے رہا کرتا تھا اور فرض نماز اٹھ کر کے پڑھتا نہیں تھا۔ وہ شخص جو فرض نماز کے وقت سوئے رہتا ہے اور سورج نکلنے کے بعد اگرچہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ بھی اس گناہ کے اندر اس طرح کا مجرم ہے اور اس گناہ کے اندر شریک ہے وہ بھی۔ تو علا کل حال کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں کہ نماز چھوڑنے کا حشر کے میدان میں اور قبر میں بھی بڑا عالم برزخ میں ہے۔ بلکہ ایک حدیث ہم نے کبھی پڑھی تھی امام بیہقی رحمہ اللہ کی شعب الایمان کے حوالے سے، جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کو قبر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اسے 100 کوڑے مارے جائیں۔ کتنا؟ 100 کوڑے مارے جائیں۔ اس نے کہا 100 کوڑے میں کیسے برداشت کروں گا؟ اور وہ بھی جانتے ہیں جو گرز ہوگا فرشتے کا وہ کتنا ہوگا، ایک مارے گا تو انسان ریزہ ریزہ ہو جائے، روئے گا، چلائے گا اور کہے گا اے اللہ تعالیٰ معاف کر معاف کر معاف کر۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایک گرز، ایک کوڑا تو ضرور کھانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک کوڑا مارا جائے گا تو اس کی قبر آگ سے بھر جائے گی۔ اس کو جب بعد میں افاقہ ہوگا تو اس نے پوچھے گا کہ اے میرے ساتھیوں، اے لوگوں، فرشتوں سے کہے گا تم نے مجھے کوڑا مارا تو ہے، میرا جرم کیا تھا، میری غلطی کیا تھی؟ ذرا دیکھیں ساتھیوں میری غلطی کیا تھی۔ فرشتہ کہے گا تمہاری غلطی 2 تھی، ایک تو یہ ہے کہ تم مظلوم کے پاس سے گزرے جس پر ظلم ہو رہا تھا، تم اس کی مدد کر سکتے تھے لیکن تم نے اس کی مدد نہیں کیا ہے، اور دوسرے تم نے ایک نماز زندگی میں بغیر وضو کے پڑھی ہے۔ ذرا سوچیں ساتھیوں،
کتنا؟ صرف ایک نماز بغیر وضو کے پڑھی، لاپرواہی کیا تم نے. اور جو لوگ نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں، پڑھ ہی نہیں رہے ہیں، ان کا حشر قبر کے اندر کیا ہونے والا ہے. تو علی کل حال ساتھیوں، باتیں تو اور ہیں مجھے کرنی تھیں، لیکن میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، یہ آپ لوگوں کو توجہ دلاتے ہوئے کہ الصلاح نماز کا اہتمام کریں. ایک شام کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام اوزاعی رحمہ اللہ. ہر پڑھا لکھا آدمی ان کا نام جانتا ہے، شام کے فقیہ مانے جاتے تھے. ان کے تذکرے میں امام ذہبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ امام اوزاعی نے کہا کہ ہمارے علاقے میں، ہمارے یہاں بیروت کے اندر، کہاں؟ بیروت شام کا علاقہ ہے، بیروت میں ایک شکاری تھا، وہ بڑا لاپرواہ تھا، حتیٰ کہ نماز کی اس قدر اسے پرواہ نہیں ہے کہ جمعہ کا دن ہوتا تھا پھر بھی شکار پر نکل جایا کرتا تھا. لوگوں نے اسے بہت سمجھایا، نہیں مانا. کہا ایک دن اپنے گدھے کے ساتھ جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے گدھے کو زمین میں دھسا دیا، زمین میں دھسا دیا. کہا لیکن علامت کے لیے اس گدھے کے دونوں کان اور دم دکھائی دے رہے تھے. تو ساتھیوں، نماز کا چھوڑنا ہمارے رب کے نزدیک بہت ناپسندیدہ چیز ہے، اور نماز کا اہتمام کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا محبوب عمل ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نماز کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں نماز کی محبت ڈال دے، اللہ تعالیٰ ہماری نماز کی اہمیت ڈال دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نمازی بنائے، نماز کے چھوڑنے سے ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اس درس سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. ممکن ہے آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح ہو جائے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسیج حاصل کرنے کے لیے آپ درج ذیل نمبر پر رابطہ کریں. یعقوب عزیز 009665089599707. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.